MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ دور ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہفتہ واری طور پر MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے پیش خدمت ہے۔ گزشتہ کا جو درس ہم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 9واں پارہ قال الملأ جسے کہتے ہیں وہ مکمل ہوا، اور سورت کے اعتبار سے سورہ انفال زیر مطالعہ ہے، اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور اس کی مکمل 40 آیات ہم نے ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح دیکھی ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 41 اور بطور خاص پارہ نمبر 9 وَاعْلَمُوا جسے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ سورہ انفال کے شروع میں یہ بحث آ چکی ہے اور اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، انفال اصل میں نفل کی جمع ہے، اور اس میں مال غنیمت کے سلسلے میں ضروری طور پر جامع ترین بحث شروع آیت ہی میں آ گئی کہ یسألونک عن الانفال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول۔ دیکھیے جو بھی جنگ فتح پانے کے بعد دشمن سے چھینا ہوا یا لوٹا ہوا جو مال ہوتا ہے وہ پچھلی امتوں پر حرام تھا،
تو کیا اس امت کے لیے بھی وہ حرام ہے یا استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات تھے۔ تو اللہ نے پہلے یہ حکم دے دیا کہ یہ خالص ملکیت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آپ کو عطا ہوا ہے، تو حکم اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا۔ لیکن اس میں وہاں پر تقسیم کس طرح ہوگی یہ نہیں بتایا گیا، اور یہ سوال بھی باقی تھا کہ یہ امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں یہاں پر اب اسی تسلسل کے ساتھ جاری ہے جو پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی طور پر ذکر کر دیا۔ یہاں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، دیکھو جان رکھو بے شک جو کوئی چیز بھی تم نے دشمن سے لیا، جو بھی غنیمت کا مال تمہارے پاس آیا، جو کچھ بھی غنمتم من شیء فأن للہ خمسہ، ان میں سے بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ ہے، یہاں پر مقرر کر دیا گیا۔ 4 حصے تو تقسیم ہوں گے، لیکن 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھ دیا جائے گا۔ جو مال غنیمت بھی آیا ہے ان سب کو اکٹھا کر دینا ہے۔ یہاں طریقۂ جنگ میں لوٹا ہوا مال کس طرح تقسیم ہوگا، خاص کر جنگ بدر ابھی ہوئی تھی اور مال غنیمت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اب مال پڑا ہوا تھا تو حکم ہوا کہ پورے مال کو جمع کر دیا جائے اور اس میں 5 حصے کیے جائیں، ان میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بقیہ 4 حصے وہ تقسیم کیے جائیں گے مجاہدین میں، اور وہ 5ویں حصے میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو اس کے اندر بھی تقسیمات کیسے ہوں گے؟ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور 5ویں حصے میں جو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، یعنی وہ مال اللہ اور اس کے رسول ان کے حکم پر ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں کیوں دیا جا رہا ہے؟ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے، تو اس حیثیت سے ان کے قرابت داروں پر ہوگا۔ پھر رسول کے فیصلے پر یتیموں کے لیے بھی اس میں سے نکالا جائے گا، محتاجوں کے لیے بھی اس میں سے نکالا جائے گا، اور مسافروں کے لیے بھی اس میں سے نکالا جائے گا۔ تو اس حکم کو مان لو، کیونکہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، ان کنتم آمنتم باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو نازل کیا تھا اپنے بندے پر یوم فرقان کے دن، یعنی حق و باطل کا جو معرکہ ہوا تھا بدر کے دن، کیا نازل کیا تھا؟ اللہ کی مدد، فرشتوں کی نصرت جو اللہ نے نازل کیا تھا، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اسی ایمان کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس بات کو بھی تم ویسے ہی مان لینا ہے جو اب تمہارے لیے مال غنیمت کے سلسلے میں اتر رہی ہے، کہ 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور اللہ کے رسول کے قرابت داروں کا ہوگا، یا اللہ کے رسول کے ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا کہ جیسے فیصلہ کریں گے وہ ہوگا، اور اس میں تم کو مان لینا چاہیے کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، اگر تو یہ مان لینا چاہیے، اور صحابہ نے مان لیا۔ ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور یوم فرقان کے دن یعنی بدر کے دن اللہ نے جو نازل کیا، کیا؟ فرشتوں کے ذریعے سے مدد، اور یوم التقى الجمعان، جس دن کیا ہے ایک دوسرے کے درمیان لوگ یعنی مٹ بھیڑ ہوئی، یعنی 2 فریقوں کے درمیان 2 فوجیں آمنے سامنے جو ہوئی، اس دن جو اللہ تعالیٰ نے کفار کو اور صحابہ والا جو لشکر تھا ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا دیا، یہ دراصل اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم، دیکھو اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم مدینے کے قریب کے ایک کنارے پر تھے اور کافر دور کے ایک کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ یہ خاص طور پر اس وقت کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے جب میدان بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے، تو وہاں کی جو پہاڑیاں تھیں ان کے نام تھے، آج بھی
ان پہاڑیوں کے وہی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے کہ ایک طرف کی پہاڑی کا نام کیا ہے؟ عدوۃ الدنیا ہے، اور دوسری طرف کے پہاڑی کا نام عدوۃ القصویٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دونوں ایک ایک کنارے پر تھے، کہ ایک پہاڑی کے کنارے پر تم تھے اور دوسری پہاڑی کے کنارے پر مشرکین کا لشکر تھا، اور والرکب اسفل منکم، جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا وہ اس پہاڑی کے نیچے تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے، بات چیت کر کے وقت معین پر جمع ہونے کے لیے تیار ہو کے بھی نکلتے، تو ہو سکتا تھا تمہارے ملنے کا یہ انداز نہ ہو جو اللہ نے قدرتی طور پر رکھ دیا تھا، تمہارے ملنے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا ہے وہ ہو کر رہ جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی وہ پورا منظر کھینچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بیان کر رہا ہے کہ فرمایا کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم مقررہ وقت بات چیت کر کے بھی نکلتے کہ ہم فلاں فلاں وقت میں ایسے ہم داخل ہوں گے میدان بدر کے اندر، تو بھی اختلاف ہو جاتا، تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ نے اوپر سے ایسا انتظام کیا تھا کہ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتظام میں جو امر ہونا تھا وہ امر بالکل پرفیکٹ ایسے ہوا۔ جب تم آمنے سامنے آئے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا کہ پرفیکٹ ایک دوسرے سے بات چیت کر کے آتے تو بھی اتنا پرفیکٹ دونوں نہیں ملتے جتنا پرفیکٹ اللہ نے خود بخود قدرتی طور پر مشرکین اور اللہ کے رسول کے لشکر کو ملایا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ فرما رہا ہے کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہونے والا، برباد ہونے والا وہ بھی واضح نشانی پر، واضح بینہ پر ہلاک ہو، اس کو معلوم ہو جائے کہ حق یہ ہے، اور جو زندہ باقی رہے وہ بھی اپنی زندہ رہنے کی علامت باقی طور پر نشانی پر گزارے، اس کو بھی معلوم ہو جائے جو کام ہو کر رہنے والا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہی، اور جو مرے وہ بھی جان کر حق و باطل کیا ہے وہ واضح ہو کر مرے، اور جو زندہ رہے وہ بھی حق کو پہچان کر زندہ رہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ خاص طور پر اس آیت کے پس منظر میں بات سمجھ لیجئے، جب میدان جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے تھے اور میدان بدر میں داخل ہو رہے تھے، تو دونوں کا معاملہ کچھ اور تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو صرف 40 افراد پر مشتمل ہے اور زبردست چاندی اور سونا لے کر واپس ہو رہا ہے، تو صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے نکلے کہ اس قافلے کو پکڑ لیں۔ لیکن ادھر ابو سفیان کو جب محسوس ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے کوئی حملہ نہ ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ مشرکین مکہ کو اطلاع کی کہ قافلہ خطرے میں ہے، تو وہاں سے ابو جہل کی سرگردگی میں 1000 کا لشکر نکلا ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے۔ لیکن جب قریب آئے تو معلوم ہوا کہ جس قافلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑنے کے لیے آئے ہیں وہ راستہ بدل کر والرکب اسفل منکم، یہاں پر اسی قافلہ مراد ہے جو کہ دوسرے طور سے کیا ہے وہ پہاڑ کے نیچے سے نکل چکا تھا، وہ نکل گیا ہے، اور ادھر جو 1000 کا لشکر بچانے کے لیے قافلے کو آ رہا تھا وہاں اطلاع ملی ابو سفیان کی کہ ہم بحفاظت بچ کر نکل گئے ہیں، آپ واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل اڑ گیا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم بدر تک جائیں گے، وہاں قیام کریں گے، شراب پئیں گے، گانے گائیں گے، ہم کیا ہے اپنی دھاک بٹھائیں گے، پھر اس کے بعد ہم واپس ہوں گے، اب ہم خالی ہاتھ واپس نہیں ہوں گے۔ اس طرح مشرکین مکہ کی طرف سے آنے والا قافلہ بھی جنگ کا ارادہ نہیں کر رہا تھا، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر آئے تھے، تو یہاں پر بھی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، یہاں قافلے کو پکڑنا تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ یہاں جنگ ہو جائے اور حق باطل کا سب سے بڑا معرکہ اور سب سے بہترین جو فیصلہ کن معرکہ ہو، جس سے حق واضح ہو جائے اور
باطل نیست و نابود ہو جائے۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ ہو کر رہے، اس واسطے اللہ کہتا ہے کہ تم اس کنارے پر تھے اور عدو جو لشکر تھا دشمن کا وہ ایک کنارے پر تھا اور قافلہ نیچے سے بچ نکلا تھا، اور تم لوگ ایسے وقت میں دونوں سے ملاقات ہوئی، دونوں تم لوگ ایک دوسرے کے مٹ بھیڑ ہوئے، تو ایسے وقت میں ہوئے کہ اگر تم مقررہ وقت پر متعین کر کے آتے تو بھی ایسے صحیح طور پر نہ ملتے۔ اب جب آمنے سامنے دونوں لشکر ہو گئے اور واضح ہو گئی بات کہ اب بغیر جنگ کے کوئی چارہ نہیں، تو ادھر بھی ان لوگوں نے جنگ کے لیے تیاری کر لی اور ادھر بھی، اور اللہ یہی چاہتا تھا کہ اس طرح یہ دونوں قافلے یہاں آ جائیں تو جنگ ہو جائے، حق و باطل کی سب سے بڑی المعرکۃ الکبریٰ، البدر الکبریٰ جو ہوتا ہے، جو البدر الکبریٰ کہلاتی ہے، وہ جنگ ہو جائے اور اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو ہلاک کر دے جو باطل پرست ہیں، اور حق کو وضاحت کر دے، اور جو جی رہا ہے وہ بھی حق دیکھ کر جیے، جو مر رہا ہے وہ بھی حق دیکھ کر جیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کر چکا تھا، اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی پس منظر کی اب آیات آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یاد کرو وہ وقت بھی جب رب نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، ولو اراکہم کثیرا، اگر وہ زیادہ کر کے بتلاتا خواب میں، تعداد زیادہ کر دیتا، لفشلتم ولتنازعتم فی الامر، تو تم جی چھوڑ دیتے، تم ہمت ہار جاتے اور جھگڑنے لگتے کہ اتنے بڑے لشکر سے، 1000 کے لشکر سے، ہمارے سے دگنا تگنا لشکر سے ہم لڑے، کیسے لڑے؟ تو اختلاف ہو جاتا۔ لیکن ولیکن اللہ سلم، اللہ نے اس اختلاف سے، اس معاملے سے تمہیں بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک وہ سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ یہاں پر بھی پھر وہی بات ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا اس میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے ایسے بتلایا گیا کہ کفار کی تعداد بہت کم ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو کثیر بتلاتے تو پاؤں پھسل جاتے، جنگ سے جی اکتا جاتا، ڈر جاتے اور جھگڑا ہو جاتا کہ ہم لڑائی کریں یا نہ کریں۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ لڑائی ہو کر رہے تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بتایا۔ اس میں ایک بات نقطے کی ہے کہ نبی جو بھی خواب میں دیکھتا ہے وہ بالکل سچا خواب ہوتا ہے، تو جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے خواب میں تمہیں کیا ہے قلیل بتایا، حالانکہ وہ قلیل نہیں تھے، زیادہ تھے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اگر کثیر بتاتا، ولو اراکہم کثیرا لفشلتم، کہ تم جی چھوڑ دیتے، تمہارے اندر جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے منافی ہے کہ کوئی ایسا خواب دیکھیں جو غلط ہے۔ یاد رکھیے ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ حقیقت جو تھی ایک ہے ظاہری دکھنے والی بات، اس حیثیت سے تو وہ تعداد میں کثیر تھے، لیکن اندر ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہ لوگ بھی جی چھوڑ رہے تھے، ڈر رہے تھے، اندر سے جنگ کے لیے تو آئے نہیں تھے۔ ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ حملہ ہونے والا ہی نہیں ہے، ہم تو آئیں گے، شراب پئیں گے، گائیں گے، موج مستی اڑائیں گے، لوگوں پر دھاک بٹھائیں گے، چلے جائیں گے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یہاں پر کیا ہے 313 افراد سے جنگ ہو جائے گی۔ تو اصل ان کے دل بھی اندر سے ڈرے ہوئے تھے، اور کئی تو ایسے تھے جو سرداروں کی زبردستی کی وجہ سے آئے تھے، بس ان کا دل اندر سے جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے اس حیثیت سے بتا دیا کہ اصل حقیقت ان کی یہی ہے، ہاں دکھنے میں تو کثیر ہیں۔ تو اس حیثیت سے خواب بھی سچا ہی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ پھر فرمایا کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہ بھی اس وقت کی کیفیت ہے۔ یاد کرو اس وقت کو بھی جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، آمنا سامنا ہوا تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ کو جو کام منظور کرنا تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انتظام یہ بھی کیا کہ جب یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک کیفیت اللہ نے پیدا کر دی کہ ادھر مشرکین مکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے لشکر کو مشرکین مکہ کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جنگ پر آمادہ ہو جائیں اور یہ جنگ ہو کر رہے۔ یہ کیفیت بھی طاری ہوئی جب ابھی بدر کی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ بہت عمیق گہری بات ہے کہ اس وقت کو جب یاد کرو تم، جب ایک دوسرے کے مقابل تم کھڑے ہو گئے تھے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے، فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم، اور ان کی نظروں میں تمہارے لشکر کو تھوڑا، تمہاری نظروں میں ان کے لشکر کو تھوڑا کر کے ہم نے بتایا تاکہ یہ واقعہ ہو کر رہے اور حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ پھر آگے فرما رہا ہے، یہاں تک تو وہ کیفیات تھی جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزار کر میدان جنگ تک لایا تھا۔ اب یہاں پر میدان جنگ میں کھڑے ہو گئے تو کرنا کیا ہے، وہاں کے احکام کیا ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ دیکھو جب تمہارا مقابلہ ہو کفار سے، تمہاری کسی جماعت سے جو کفار ہیں، تو مقابلے کے وقت میدان جنگ میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ فاثبتوا، ثابت قدم رہو۔ ثابت قدمی سب سے اہم ترین چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ اصل چیز ہے میدان جنگ میں کرنے کی۔ معلوم ہوا کہ میدان جنگ میں ہی نہیں، ہر وہ کردار جس کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ہر وہ باطل کا سامنا جہاں پر ہمیں دنیا میں پیش آ سکتا ہے، دعوت اللہ کے مراحل میں پیش آ سکتا ہے، اس میں دو کام ہے کہ بددلی سے دل چھوڑ کے بھاگنا نہیں، بلکہ کام میں اترے ہو تو پوری ثابت قدمی سے جمے رہو، اور دوسری چیز اللہ کے ذکر کو نہ بھولو، اللہ کے نام کو، اللہ کے دین کے لیے ہی آئے ہو لیکن پھر بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ جہاد کے وقت ہی نہیں، جب بھی مقابلہ ہو دشمنان اسلام سے، اس وقت یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اور تیسری چیز وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ ہاں، تیسری سب سے اہم ترین چیز، کفار پر غالب کب آؤ گے، دشمنان اسلام پر غالب کب آؤ گے؟ ایک جماعت ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھام لو، ایک جماعت ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو پکڑ لو، لازم کر لو، ورنہ کیا ہوگا؟ تنازع ہو جائے گا، تفریقوں میں پڑ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تفریقہ تمہیں کیا ہوگا، کہاں لے جائے گا؟ فتفشلوا، بزدلی پیدا کر دے گا، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تو اتراتے ہوئے، ہاں، حق کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ بھی باطل نہیں بلکہ حق کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے بدبخت، اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے، رعاء الناس وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو اعمال کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا گھیراؤ کیے ہوئے تھا، یہ کہاں بھاگ سکتے تھے۔ یہ صفت تھی مشرکین مکہ کے لشکر کا، جو وہ لوگ مکے سے نکلے، ان کی یہی صفت تھی جہاں یہاں منع کیا گیا ہے۔ وہ لوگ نکلے، اتراتے ہوئے نکلے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم جائیں گے، گائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچیں گے، لوگوں پر دھاک بٹھائیں گے، اور نکل کس وجہ سے رہے تھے؟ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ان بندوں کو جو اللہ کی طرف آ رہے تھے۔ تو ایسے نہ ہو جانا، ایسا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یاد کرو وہ موقع بھی جب کفار کے ساتھ پیش آیا یہ معاملہ، خاص طور پر وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ
فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ بہت اہم ترین واقعہ ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ کفار مکہ کو لڑنے کے لیے تو آ گئے تھے، لیکن دل اندر سے پریشان تھا۔ ایک تو معاملہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مکے کے جو دوسرے قریش سے لڑنے والے قبائل تھے، قریش کے جو دشمن تھے، ایسے موقع پر پیچھے سے حملہ نہ کرتے۔ تو ایسے وقت میں یہ شیطان جو خاص وہ شیطان جو ابلیس کہلاتا ہے، وہ اس قبیلے کے سردار کی صورت میں، کہتے ہیں کہ سراقہ بن مالک جو وہاں کا سردار تھا، اس کی شکل میں آ کے کہا کہ دیکھو تم ڈرنے کی ضرورت، جس سے ڈر رہے تھے، جس قبیلے سے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی واقعے کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم۔ یاد کرو وہ موقع جب شیطان نے ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال، یعنی یہ جنگ کرنا، ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا، ہے نا، کہ حق کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، بدبخت اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، دل اندر سے پریشان بھی تھا، لیکن شیطان نے انہیں خوبصورت بنا دیا، اور اس نے کہا شیطان نے وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، تم ہی پاور والے ہو، اور وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا مددگار بھی ہوں ساتھ میں، تم ڈرنے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیچھے سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، یہ تسلی بھی دی اور ساتھ میں رہا۔ فلما تراءت الفئتان، لیکن جب اس نے دیکھ لیا دونوں لشکروں میں، جب عین لڑائی کا موقع شروع ہو گیا، فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، تو وہ نکص علی عقبیہ، پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگا، پسپا ہو کر چل دیا، یہ کہتے ہوئے وقال انی بریء منکم، مجھے تو تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں بری ہوں۔ کیوں؟ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یا رب، شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اچھے پوری زندگی میں کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ وہ شیطان جو حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس کی حالت ہے بدر کے میدان میں جو ہو رہی ہے۔ جب ان لوگوں کو خطرہ تھا تو جس قبیلے سے خطرہ تھا اس کے سردار کی شکل میں آیا اور کہا پہلے کہ میں تمہارا ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن جیسے ہی جنگ میں آمنا سامنا ہوا، دونوں فریق ملے، ادھر کفار ادھر اصحاب رسول اللہ، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فرشتے اتر رہے ہیں، تو وہ فوراً پسپا ہو کے بری ہو کے نکل گیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ میں تو تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کے چل دیا۔ واللہ شدید العقاب، کہ اللہ زبردست پکڑنے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور ادھر حال یہ تھا منافقین کا جو ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کو تو بہانا چاہیے تھا نا جی، کہ یہاں دیکھ رہے تھے 313 کا مقابلہ 1000 سے ہو رہا ہے، جو پہلے ہی دیکھ رہے تھے کوئی نہ کوئی کیا ہے بہانہ ملے گا، اور انہی پر ان کی بات الٹا دی جائے گی، انہی پر کیا ہے وہ لوگ کوئی نہ کوئی مسئلہ رکھ دیں گے۔ ان لوگوں نے کہا، یہاں شیطان کا تو یہ معاملہ، یہ منافقین کا یہ معاملہ، انہوں نے کہا کہ یقول المنافقون، اللہ کہتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت بھی جب منافقین یہ کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے آئے، اور کون سے منافقین؟ فرمایا کہ والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں منافقین جو ہے نا نفاق کا مرض تھا۔ تو اصل مریض تو وہ ہے نا جی جو نفاق کے مرض میں مبتلا ہے، جو جسمانی امراض میں مبتلا ہیں وہ مریض نہیں ہیں، اصل مرض تو نفاق کا ہے۔ جہاں پر زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرض کا استعمال کیا وہ نفاق اور شک کے مرض کے لیے استعمال کیا ہے۔ جو یہ مرض میں پڑتا ہے نا پھر اس کو شفا نہیں ملتی۔ جسمانی امراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا رکھا ہوا ہے، لیکن جانتے بوجھتے نفاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو منافقین کو ہدایت نہیں ملتی۔
تو رب العالمین فرماتا ہے کہ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یاد کرو موقع بھی جب منافقین کہہ رہے تھے، جن کے دلوں میں اللہ نے نفاق کا مرض ڈال دیا تھا، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا ان کے کرتوت کے بنا پر، غر ہؤلاء دینہم، کہ انہوں نے کہا کہ ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یاد رکھو یہی باتیں ہم پر بھی کی جاتی ہیں جب اسلام کا کام کرنے والے نوجوان اٹھتے ہیں، ہمارے گھروں میں کہے جاتے ہیں کہ تو پاگل ہو گیا ہے، ارے یہ زندگی، یہ وقت تو کیا ہے، پڑھنے لکھنے کا، کمانے جمانے کا ہے، تم دین بول کے نکل گئے۔ یہی کہہ رہے تھے ارے تم لوگوں کی عقل ماری گئی ہے کہ 313 ہو، مقابلے میں ڈبل نہیں بلکہ دگنا ہے، دگنا نہیں تگنا ہے، 313 تب جا کے 1000 بنتا ہے، اور یہ 313 1000 کے مقابلے میں چلے گئے۔ تھوڑی سی عقل استعمال کرو۔ غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں نے کہا کہ ان کے دین نے انہیں کیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ لیکن جو لوگ نکل کے آئے ہوئے تھے صحابہ ابو بکر و عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم، بقیہ سب صحابہ، بدری صحابہ، ان کو معلوم تھا کہ اللہ پر جو توکل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہی واسطے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ جیسے بدری لوگوں کو اللہ نے فتح دی، بدر میں مسلمانوں کو فتح دیا، ویسے ہی جو بھی مقابلے میں جب آئے اور اللہ پر توکل کر کے نکلے تو اللہ فتح دے گا۔ دنیا دار منافقین اور دل کے چور اور نام نہاد مسلمان ان کو کیا کہہ رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ تو تانے دیں گے کہ تم ہی کیا ہے، دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، یہ جوانی کا جوش، یہ دراصل کیا ہے تمہیں بعد میں پچھتاوا پڑے گا، تم تو کیا ہے بزنس چھوڑ دیے، تم دین کہہ رہے ہو، مسجد کہہ رہے ہو۔ یاد رکھو یہ سب بنانے والے باتیں بناتے رہیں گے، لیکن آپ کو ان کی باتوں پر کان بھی دھرنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا۔ اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اب ان لوگوں کا جو کرتوت جو منافقین کا تھا، اس کرتوت کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے اس وقت جب ان کافروں کی روحیں ملائکہ قبض کر رہے تھے، میدان بدر میں جو آئے تھے خاص طور پر، یہاں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور جو یہ باتیں بنا رہے تھے ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جو بعد میں ان کا جب موت کا وقت آئے گا تب ہوگا کیا؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہوئے ان کے منہوں پر اور ان کے پیٹھوں پر مار رہے تھے، اور کہہ رہے تھے وذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو اب۔ ہاں، جو ابو جہل اتراتے ہوئے آ رہا تھا اس کا انجام یہی ہوا۔ اور اس وقت غزوہ بدر میں جو کفار مارے گئے ان کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہوئے انہیں مار بھی رہے تھے، ان کے چہروں پر بھی اور ان کے پیٹھوں پر بھی۔ وجہ کی جمع وجوہ ہے اور پیٹھ دبر کی جمع ادبار ہے، وجوہہم و ادبارہم۔ اور یہ کافرین جو منافقین کے ساتھ مل کر، یا آ کر منافقین جو کافروں کے ساتھ مل کر ٹھٹا مذاق اڑائے، ان کی بھی موت کا وقت آئے گا۔ یہ صرف کیا ہے یہاں پر تو خاص طور پر انہی کا ذکر ہے، لیکن یہ معاملہ صرف انہی کے ساتھ نہیں، ان کفار اور منافقین کے ساتھ بھی ہوگا۔ جب یہ ان کی موت آئے گی، جب وہ یہ فرشتے آئیں گے تو وہاں بھی ان کو مار پڑے گی، لیکن اب کفار جو لڑنے کے لیے آئے تھے ان کی روحیں قبض کرتے ہوئے ملائکہ ان کو مار بھی رہے تھے ساتھ میں، اور کہہ رہے تھے کہ عذاب کا مزہ چکھو، جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو انہوں نے کر کے آگے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ سزا دے؟ اللہ کوئی ڈکٹیٹر ہے؟ نعوذ باللہ۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا ہے، اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحم دل ہے، اللہ ودود ہے، اللہ غفار ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے۔ یہ سزا کیوں ہو رہی؟ یہ تمہارے اپنے اعمال کے کرتوت ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کی سزا ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا انجام ہے۔
ورنہ اللہ تو بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ اور یہ اس واسطے بھی ہوا، فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا حال آل فرعون کا اور اس سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، روش ہوئی تھی، جیسے وہ چلتے رہے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت میں، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کیا۔ اس واسطے ان کا حال یہ ہوا بدر کی جنگ میں، ان کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ ان کا گناہ بھی کیا تھا؟ یہی تھا، کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے ان لوگوں نے کفر کیا تو پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے، زبردست ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، اور یہ اس واسطے بھی کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، رب کسی قوم کو دیتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدلہ نہیں کرتا۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ اس میں بہت بڑا اصول بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، برائی پر اگر کوئی اڑ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی اسے اصلاح نہیں کرتا، اصلاح کی کوششیں جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اصلاح کرتا ہے۔ بغیر کوشش کے جیسے دنیا میں کچھ نہیں ملتا، ویسے ہی آخرت کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیتا ہے اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تم بھی کوشش کرو گے، خالی دعاؤں سے ہی سب حل ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے۔ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، معاشرہ ہمارا بگڑتا جا رہا ہے، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اصلاح کرنے کی کوئی محنت نہیں، صرف دعاؤں پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو کیا ہے، ذلیل ہو گئے، پسماندہ ہو گئے، مارے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، خود بھی تبدیلی چاہیں، اسی لیے فرمایا حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے دلوں کی حالت جب تک نہ بدل ڈالیں، جب تک وہ خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے اللہ تبارک و تعالی زبردستی نہیں بدلتا۔ تو آپ کو بھی محنت کرنی چاہیے، آپ کو بھی بدلنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا عدل انصاف یہی ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی نعمتیں گناہوں سے پہلے نہیں چھینتا، اور اللہ تبارک و تعالی جب گناہ کرنے والوں کو پکڑتا ہے تو صرف اور صرف ان کی نسبتیں کام نہیں آتی کہ ہم فلاں کی قوم ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اللہ اعمال کو دیکھا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو یہاں پر اصول کے طور پہ بیان کر رہا ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب کسی قوم کو اپنے اندر برائی کا احساس ہو تو قوم کو یا فرد کو خود بدلنے کے لیے تیار ہو، تب اللہ تبارک و تعالی بدلتا ہے۔ جب خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالی بھی انہیں زبردستی نہیں بدلتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس لیے بھی ہوا، جو نعمت خدا نے کسی قوم کو دی ہے یا دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ تبارک و تعالی اسے نہیں بدلا کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ ان کا حال ویسے ہی ہوا جیسے آل فرعون کا یا اس سے پہلے قوموں کا تباہ شدہ جتنی اقوام تھی جنہوں نے جو روش اختیار کی، وہی روش ان بدبختوں نے بھی، کفار مکہ نے بھی اختیار کی۔ تو بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نیست و نابود کیا، کیونکہ ان کا معاملہ کیا ہوا تھا؟ کذبوا بآیات ربہم، ان بدبختوں نے بھی اللہ کی آیتوں کو انکار کیا،
انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا۔ تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا۔ اوپر یہی مضمون آیا ہے، وہاں پر فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فرمایا کہ اللہ نے پکڑ لیا، یہاں کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب۔ اور خاص طور پر وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو یعنی فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو تو ہم نے غرقاب کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اصل میں وہ سب کے سب لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرتا ہے یا کیا، وہ سب کے سب اصل میں تھے ہی ظالم۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا کہ جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ شر الدواب فرمایا، دواب دابہ کی جمع ہے اور یہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیٹ ترجمہ یوں ہوگا کہ سب سے بدتر مخلوق، یا یوں سمجھیے کہ سب سے بدتر جانوروں میں بھی، یہ تو انسان ہے نا جی، جانور اس سے بہتر ہے، جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، رسول کو دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ مشرکین مکہ، لیکن ہیں دراصل یہ جانوروں سے بھی بدتر۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، فرمایا اب یہاں پر معاملات جنگ کے بعد کے معاہدے وغیرہ کے بھی آ گئے تھے، تو وہ باتیں بھی ضمناً آ گئی۔ جن لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عہد کیا ہے، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ یہ خاص طور پر اشارہ وہ ہے جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ انٹر کیے تو اطراف کے جو لوگ تھے، خاص طور پر یہودی اور ان کے جو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے کہ امن و امان کے، لیکن ان بدبختوں کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ یہ کفار کے ساتھ ملے رہے اور اندرونی طور پر سازشیں کرتے رہے۔ تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے پہلی ان کی صفت، ان بدبختوں کی صفت کیا ہے کہ آپ نے ان سے صلح کا معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ بدبخت ہیں کہ ہر مرتبہ یہ معاہدہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور توڑتے ہوئے ڈرتے نہیں کہ اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں۔ تو ایسے لوگ جب آپ کے ہاتھ آئیں گے، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو اب آپ کے ہاتھ لگیں یہ بدبخت، خاص طور پر معاہدہ توڑ کر مشرکین مکہ سے مل جانے والے، اور جن کی صفت یہ ہو کہ وہ عہدوں کا پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں، تو اگر لڑائی میں ان کو پالو تو انہیں ایسی سزا دو کہ ان کے پچھلے جو ہیں وہ بھی اس سے دیکھ کر بھاگیں، ڈریں، وہ سوچیں سمجھیں کہ یہ اس طرح کا کام کرنے والوں کی یہ سزا ہے تو ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ پہلے سے نہیں کیے لیکن ان یہودیوں کی یا اس طرح کے لوگوں کی دیکھ کر ان کا شر بڑھ رہا تھا، تو آپ ان لوگوں کو ایسی سزا دے جنگ کے اندر، میدان جنگ میں، تو وہ بدکیں، وہ ڈر جائیں، وہ یہ کام نہ کریں، تاکہ ان لوگوں کے اندر عبرت حاصل ہو، لعلہم یذکرون۔ پھر فرما رہا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی معاملہ یہ بھی تھا کہ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدے کیے ہوئے تھے، یہ معاہدے کرنے کے باوجود بھی خفیہ سازشیں کر رہے تھے، کفار کے پاس جا کر ابھار رہے تھے، مشرکین مکہ کو کیا ہے لڑائی کے لیے بلا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبریں مل رہی تھی۔ تو اب اس کے مقابلے میں مسلمان بھی معاہدہ کیے ہوئے اسی طرح کا کام ان کے خلاف کریں تو پھر دونوں میں برابری ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جنگ کے میدان میں بھی عدل و انصاف کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بتا رہا ہے، دیکھیے کہ فرمایا کہ دیکھو اگر یہ معاملہ ظاہر ہو کے آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا
جو کچھ بھی دغا بازی کا معاملہ تھا، خیانت تھی، تو آپ اٹھا کے وہ معاہدہ ان کے منہ پہ دے مارے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، صاف صاف کہہ دیں کہ اب ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جنگ کریں، ان کو سزا دیں اس کی۔ لیکن ان بدبختوں نے جو عمل کیا کہ معاہدہ رہتے ہوئے خفیہ سازشیں کی، یہ مسلمانوں کو شایع نشان نہیں دیتا کہ وہ بھی یہی کام کریں۔ اگر ان کی طرف سے بدعہدی کا معاملہ سامنے آ گیا تو آپ بھی معاہدہ عہد اٹھا کے ان کے منہ پہ دے ماریں اور کہیں کہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، تم لوگ اندر سے خفیہ سازشیں کر رہے ہو، اس واسطے اب تمہارا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اب ان کو کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان جنگ کر دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، فرمایا کہ کافر ابھی یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی بدر کے میدان میں 70 افراد ہیں جو قتل ہوئے اور کئی قیدی ہوئے، تو جو چھوٹے بھاگے وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم تو بچ گئے نا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ کافر کبھی بھی یہ گمان نہ کریں کہ وہ بچ گئے ہیں، وہ بھاگ نکلے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے۔ کہاں جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مملکت کو چھوڑ کر کہاں بھاگ سکتے ہو تم؟ کائنات میں جہاں بھی جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ گھیراؤ کیے ہوئے ہے تمہیں، کہاں بچ جاؤ گے؟ تو کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نکلے ہیں۔ اگر یہ یہی روش پر قائم رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور کہیں نہ کہیں کیا ہے پکڑ لے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں بھی تم ہو وہیں پر اپنا عذاب بھیجنے پر قادر ہے، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان مشرکین اور کفار مکہ کے خلاف اور ہمیشہ اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف کیسے رہنا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دیکھو جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کو تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ ایک تو جمع ہو، جہاں تک ہو سکے تیاری کرو، تمہارے اندر جتنی قوت ہے اتنی قوت کی، اور اسی طرح جنگ کے جو ضروری چیزیں ہیں، گھوڑا سب سے اہم ترین تھا اس زمانے میں، اس زمانے میں جو چیزیں جو ہتھیار ہیں اس لحاظ سے تم تیار رکھو ان کو، رباط الخیل، گھوڑوں کو تیار رکھنے سے جتنا ہو سکے تم ہمیشہ دشمنان اسلام کے خلاف تیاری کر کے تم بھی رہو، یہ حکم ہوا ہے۔ کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس واسطے کہ اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں، ہاں ان سے تم کیا ہے چوکنے رہ سکو، مقابلہ کر سکو۔ مقابلہ کرنے کی ہمت تو تب آئے گی نا جی جب ہم ہوشیار رہیں، ہم تیاری کر کے رکھیں۔ خاص میدان جنگ کے معاملات کو ذکر کرتے ہوئے یہاں فرما رہا ہے۔ تو معلوم ہوا جب مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہو، جنگ کا ماحول ہو، تو پھر تو کیا ہے خالی دعاؤں سے نہیں، ضرورت کے جو ہتھیار ہیں ان چیزوں کے ساتھ بھی تمہیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو فرمایا اسی واسطے کہ تم خاص طور پر جو جمعیت ہو، جو قوت ہو، اس سے بھی تم تیاری کرو، اور جو جنگ کے ہتھیار ہیں اس زمانے میں تو کیا تھے، گھوڑے تھے، اور اس کے ذریعے تم تیاری کر کے رکھو تاکہ وہ ڈریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دشمن بھی ہیں، جو تمہارے بھی دشمن ہیں، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اور وآخرین من دونہم، صرف وہی نہیں ہیں، کچھ دوسرے بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم تو نہیں جانتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ یعنی منافقین آستین کے سام مسلمانوں ہی کے بھیس میں ہمیں کاٹنے کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی کیا ہے ڈر پیدا ہو کہ بھائی ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس جمعیت ہے، تو اس چیز کی تیاری میں لگو رہو۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، دیکھو جو کچھ بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے دے گا، تمہیں پورا ادا کر دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
ثواب تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں فوری طور پر انفاق کا ذکر کیوں آ گیا؟ بتایا جا رہا ہے کہ مسجدوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے مال خرچ کرنا ہی انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ اپنے ڈیفنس کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کے جو دشمن، اسلام کے دشمن، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے لیے تیاری کرنے کے لیے جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ لینا، وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ تو اس واسطے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں انفاق کرو، جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا مطلب تمہیں بدلا دے گا۔ ہاں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ، تم بھی صلح کر لو۔ تو جنگ کس سے ہے؟ تو دشمنان اسلام ہیں، جو کافر ہیں، اور ساتھ ساتھ دشمن جنگ کے میدان میں مقابلہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو کچل ڈالنا چاہتے ہیں، ان بدبختوں سے ہے جنگ۔ اگر کافر ہو کر صلح جو ہیں، امن پسند ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی ان کے لیے صلح کا دامن کشادہ کر دیجیے، آپ بھی ان کے لیے صلح کی طرف ہاتھ بڑھائیے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، انہ هو السمیع العلیم، کہ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں، تم کو دھوکہ دیں، تو آپ اس کے مقابلے میں دھوکہ دیں گے؟ نہیں، فرمایا کہ دیکھو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت دی۔ یہ بہت بڑا کیا اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، اور خاص کر بدری صحابہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول اگر یہ لوگ دھوکہ دہی کریں تو بھی ہمارے لیے تو یہ شیوا نہیں کہ ہم ان کے ساتھ دھوکہ کریں، اللہ کافی ہے، کیونکہ وہی تو ہے جس نے تمہیں مدد دی، تمہارے لیے کیا ہے بہترین سپورٹر بنایا۔ کون سی جماعت کو؟ مومنین کی جماعت کو، جو آپ کے ساتھ تھے۔ تو صحابہ کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے آپ کو تقویت بخشی ہے، قوت بخشی ہے۔ اور ان کا حال کیا تھا؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت، محبت ڈال کے انہیں ایک کر دیا، ایک قوت، ایک جمعیت بنا دیا ان صحابہ کو۔ حالانکہ ان کا حال کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے دیکھیے یہی حال تھا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین بھر اتنا بھی، دنیا بھر کی دولت بھی آپ ان پر خرچ کر دیتے، تبھی بھی ان کے دل الفت و محبت میں نہیں جڑتے، ایک نہیں ہوتے۔ یہ ان کے اندر ایسی دراڑیں پڑی ہوئی تھی، ایسی جنگیں ہو رہی تھی، ایسی نفرت تھی ان لوگوں کی، ایسے قبائلی زندگی میں بٹے ہوئے تھے کہ دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو یہ ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کے حلاوت، اس ایمان کی میٹھاس سے انہیں یکجا کر دیا، ایک قوم بنا دیا، اور ایسی کہ جو سب مل کر آپ پر پروانوں کی طرح نثار ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ صحابہ کی مدح میں فرما رہا ہے انہو عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور مومنین کو جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہے۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیے ہیں بعض لوگوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مومنین آپ کے لیے کافی ہیں، لیکن سب سے بہتر ترجمہ یہی ہے جو میں نے ابھی پڑھا کہ اے نبی اللہ تبارک و تعالی اور آپ کی اتباع کرنے والے ایمان والے ان سب کے لیے اللہ کافی ہے، ان دونوں کے لیے اللہ کافی ہے، کسی تیسرے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس اللہ پر ایمان رکھو، پھر پوری دنیا سے تم لڑ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر ہوگا۔ دین کی مدد اور دین کے لیے اٹھو، کام کرو، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ یہاں پر خاص معاملہ وہ تھا جب مقابلہ دو بدو ہو رہا تھا، اسلام کو قوت کی ضرورت تھی، کہ فرمایا کہ حرض المؤمنین علی القتال، قتال کی ترغیب دو۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب ہوگی، 20 کا 200۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اگر یہ 100 ہوں گے ثابت قدم رہنے والے سپاہی، ثابت قدم صحیح طور پر صحابہ مسلمان، تو 1000 پر غالب ہوں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ بالارادہ، بالنیہ، بالمقصد، یہ صرف صحابہ ہیں جو دین کی خاطر نکل کے آئے ہیں، ان کے پاس نہ مقصد ہے نہ ارادہ ہے، یہ تو صرف کیا ہے، قبائلی عصبیت میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اسی واسطے 20 افراد 200 پر اور 100 افراد 1000 پر غالب۔ پھر آگے چل کے فرمایا کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالی نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے، تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے، اور معلوم ہوا کہ تمہارے اندر ابھی کچھ ضعف ہے، کمزوری ہے۔ تو اس واسطے اب کیا ہوگا؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر تم 100 ہو تو 200 پر غالب رہیں گے، اگر تم 1000 ہو تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تخفیف کیوں ہو گئی؟ کیونکہ جو خالص صحابہ اور جو ثابت قدمی کے ساتھ لڑنے والے، جنہوں نے مکی زندگی میں اپنے آپ کو ہر مصیبت و آلام کے لیے پیش کیا، وہ مدنی زندگی میں کم، اور دوسرے نئے نئے مسلمان ابھر کے سامنے آ رہے تھے، مسلمانوں کی کثرت ہو رہی تھی، تو ان کے اندر وہ صلاحیت اور ان کے اندر وہ ایمان جو ابھی ابو بکر و عمر عثمان علی اور دوسرے صحابہ کا تھا، جو کہ مہاجرین اور انصار کا تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ نے کہا کہ اب تھوڑی سی تخفیف ہے۔ اب تخفیف کیسے ہے؟ پہلے 1 کا 10، اب بتایا کہ نہیں 1 کا دگنا۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اگر ثابت قدم رہنے والے 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر تم میں ثابت قدم رہنے والے 1000 ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ واللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔